ذہن میں اور چہرہ علی اپنا ابی طالب کو کیا وہ ساری علامتیں تجھے علی کے چہرے میں نظر نہیں آ رہی؟ وہ مسکر کشاش ہے جس نے آتش نمرود میں ابراہیم کو بچایا، آج اسی کی بیٹیاں کوفہ کے شہر میں بس آپ اسی اقتدار میں تھے اور میں نے زحمت آپ کی تمام کر اٹھے گا ابھی جنازہ مومنوں کے امیر کا، اٹھے گا جنازہ ابھی متقیوں کے امام کا۔ اذان فجر آپ نے سنی نا، بس اسی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے علی فرما رہے تھے فضا ذرا زینب کو بلانا، بس اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے، اس لیے کہ یہ دل تو پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ نواب صاحب کا جمعہ کی نماز میں موجود تھے، میں نے مشاہد میں جملہ کہا تھا، رسم ہے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے ہندو پاک میں ایک رسم ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے گھروں میں عید کے تحفے بھیجتے ہیں۔ یہ رسم ہے نا ہمارے شیعہ لوگوں کے ہاں کہ 15-16 رمضان تک ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بعد میں جو کہ ہمارے ہاں پھر دوبارہ عیدیں نہیں بھیجی جاتی، اور بیٹیاں بھی انتظار میں ہوتی ہیں کہ ابھی بابا آ جائیں، ابھی بھیا آیا، ابھی میری والدہ آ جائیں یا بابا کسی کو عید دے کے بھیج۔ لیکن اگر عید سے پہلے کسی بیٹی کے گھر باپ کا جنازہ آ جائے، شرم کر کے گریہ نہیں کرنا ہے، اپنی آبادوں کو آزاد چھوڑ دیجئے گا۔ اپنے لیے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خداوند متعال آپ کے اور میرے غم علی میں اضافہ فرما دے۔ جناب فضا شہری کے وقت میں حضرت فضا سے کہا، فضا بہن ذرا زینب کو بلانا۔ جناب فضا حجرے میں گئی، بیوی کو پیغام دیا، بابا بلا رہا۔ سیدہ سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹ کے بابا کے سرہانے آنے، سیدہ نے رونا شروع کیا۔ لفظ اگر آپ کو سمجھ آگئے تو شاید مجھے اگلے جملے پڑھنے نہیں پڑیں۔ کچھ دیر جب گزری نا تو مولا فرماتے فضا تیری زینب نہیں آئی؟ بی بی نے آواز دی، بابا میں تو کب سے تیرے سرہانے رو رہی ہوں۔ غیرت مند علی نے روتے ہوئے کہا، زینب بیٹا آج سرہانے نہیں، ذرا میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ تاریخ اور مقدر کہتی کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ بی بی بابا کے سامنے آئی۔ جی بابا، بابا بیٹی آ گئی ہے۔ جی بابا بتائیے۔ علی مولا بیٹی کو دیکھو کہتے زینب بیٹا ذرا سر جھکا، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا، شبی یہیں سے آنی، بس جب تک روکی گا میں مسائب اس نام سے پڑھنے پڑھنے گا، جب اشارہ کرو تو شبی اندر آئی۔ بیٹا میرے قریب آئی، ایک مرتبہ سیدہ قریب آئی، جی بابا بیٹا ذرا سر جھکاؤ۔ بی بی نے سر جھکا، امام نے سر سے چادر کا ایک کونا اتارا، چادر اتار کے مولا نے بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا، ادھر مولا نے بوسہ دیا، ادھر بی بی کی زبان سے نکلا، ہائے میرا پردہ۔ نہیں جان لگا کوئی کس خیال میں بیٹھا ہوا، بی بی کی زبان سے نکلا، ہائے میرا پردہ۔ پردے کھڑا گویا علی کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، رو کے کہتے میری بیٹی آج تو بابا کے سامنے ابھی چادر میں ایک کونا اترا ہے، آپ کو پردہ یاد آ گیا۔ اللہ جانے اسی کوفہ کے شہر میں جب ہاتھوں میں رسیاں بنی ہوئی ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بس رہنے والوں ادا ہو۔ زیادہ طویل مسائل مجھے نہیں پڑھنے۔ بیٹی کو قریب بلا، کچھ دیر کے بعد مولا حسن کو بلایا، حسن تم بھی میرے قریب آؤ۔ حسن مولا قریب آئے، ساری اولاد کو مولا نے بلایا، میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ۔ سارے در قریب آئے، ایک مرتبہ امام نے ایک ایک اولاد کا ہاتھ پکڑ کے حسن مولا کے ہاتھ پکڑنا شروع کیا۔ آج کے بعد حسن تمہارا امام ہے، آج کے بعد حسن تمہارا امام ہے۔ جب ساری اولاد کو حسن کے سپرد کر دیا نا،
پاؤں کی جانب سے بیوی کے رونے کی آواز بند ہو رہی، جیسے بیوی روئی پلٹ لے مولا فرماتے یہ خاتون کون ہے جو رو رہی؟ سیدہ کی آواز مولا کوئی اور نہیں تیری عباس کی ماں ام بنی کیوں رو رہی؟ میرے حسن حسین ماں کی طرح تیرا خیال رکھنے گے، مولا خود نہیں تیرے غازی نے رلایا۔ عباس کیا کہتے ہیں کہ عباس رو رو کے کہتے ہر کسی کو حسن کے حوالے کیا لیکن مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ایک مطلب بناتے حسن ذرا مجھے سہارا دے، امام حسن نے سہارا دے کے تکیے کی دیکھ لگائی، امام رو کے بات عباس بیٹا میرے قریب آ، عباس کو قریب بلا کے سنو کے جملہ یہ مردم اور قیامت کا جملہ، عباس کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہتے ہاتھ مجھے دے، عباس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ماتے حسین تو بھی میرے قریب آ، زینب بیٹا تو بھی میرے قریب آ، سنو کے غیر بندہ جملہ، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھنا، زینب کی چادر عباس کے ہاتھ پہ رکھنی، رونے والوں عمر بنی نے منظر دیکھا، ماتم کر کے بھی نکلی مولا، غلام آقا کے سپرد کیا جاتا، آپ آقا غلام کے سپرد کر رہے، علی فرماتے عمر بنی مجھے عباس سے وعدہ دینے دے، جب کربلا آئے میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا، بات سنانے والوں ادا ہو، علی وسیلتیں کرتے رہے، فجر کا وقت ہوا، جیسے فجر کا وقت ہوا ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کا تو نجف کے ظاہر تشریف فرما ہے جو کوفہ میں بیٹھے امیر المومنین اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، اور آج کے دن کی مجلس کے صدقے میں مصائب کے صدقے میں اللہ تمہیں دوبارہ نجف اور کوفہ میں لے جائے، اپنی آنکھوں سے جب 21 رمضان کا وہی منظر وہاں دیکھو، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جب مولا کو غسل دیا گیا، فجر کی نماز کے بعد جب روح کب سے امسری سے پرواز کر گئی، حسن مولا نے غسل دیا، حسن کے غسل دینے کے بعد کربلا کے غریب آگے بڑھا، کربلا کے غریب نے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد بھائیوں نے بہنوں سے کہا آؤ بابا سے الوداع کرو، اسی لیے تو ہمارے پڑھنے والے پڑھتے ہیں 5 بیٹے ہو تو ایک بیٹی ضرور ہو، اس لیے کہ بیٹیاں جنازے کی شان ہوتی ہیں، بیٹیاں جنازے کو جیسے رخصت کرتی ویسے کوئی رخصت نہیں کر سکتا، دونوں بیٹیاں علی کے آگے بڑھے، دونوں بابا کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی، بابا بھی چند دنوں کے بعد تو عید ہے، بابا لوگ تو عید کریں گے، ہم تیری بیٹیاں کیا کریں گی؟ ہائے رونے والوں عزاداروں، جیسے ماتم پپا ہوا نا، حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، حسن نے آگے بڑھ کے زینب کو باپ کے سینے سے جدا کیا، حسین نے بڑھ کے ام کلثوم کو جدا کیا، بس میں نے زحمت تمہاری تمام کر دی، اے علی مولا کی بیٹیوں آپ بابا کی لاشیں میں چمٹ کے روئی، لیکن بڑا اچھا مقدر تھا، آپ کو بھائیوں نے جدا کیا، کسی نے تماچا تو نہیں